اس میں کبھی یہ بھی سوال قائم ہوتے رہنا چاہیے. تو استاد نے پوچھا بچوں کو کہ بیٹا کیا بنو گے؟ اسکول تھی تو کسی نے کہا ڈاکٹر بنوں گا، انجینئر بنوں گا، یہ بنوں گا، وہ بنوں گا. ایک بچے نے سب سے ہٹ کر جواب دیا اور اس نے جواب دیا کہ میں صحابی بنوں گا، میں صحابی بنوں گا. استاد فوراً چونک گئے کہ اس کا جواب بالکل الگ ہے. اس کو بلایا، بیٹا ادھر آؤ، آپ کو معلوم ہے صحابی کس کو بولتے ہیں؟ اب وہ 8 سال کا بچہ، اس کو کیا پتا؟ حافظ ابن حجر نے نخبہ میں تعریف کی ہے، من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا ومات علی الاسلام. اس کو تھوڑی صحابی بولے، مجھے نہیں معلوم صحابی کس کو بولتے ہیں. تو بیٹا پھر تم نے کیوں کہا کہ میں صحابی بنوں گا؟ یہاں بات روک کر ایک بات عرض کروں. پہلے زمانے میں جب رات میں بچہ سوتا نہیں تھا نا، تو نانی اماں کہانی سناتی تھی. شیر آتا تھا آتا تھا آتا تھا آتا تھا اور جانے سے پہلے بچہ سو جاتا تھا اور کہانی دا اینڈ. یہ پہلے زمانے کا اسٹائل ہے. اب لیٹسٹ دور ہے. اب مائیں کیا کر رہی ہے؟ کھا نہیں رہا ہے، پکڑ موبائل. سو نہیں رہا ہے، پکڑ موبائل. رات میں بول رہا ہے کہانی سناؤ، تو ریڈی میڈ کہانی بھی تیار ہے. نانی تیری مورنی کو مور لے گئے، یہ سن اور میری جان چھوڑ. سب چیزیں تیار ہے، ریڈی میڈ تیار ہے. لیکن اس ماں کی شان، اس بچے کی کہانی اور واقعہ سنیے. تو بیٹا تم نے کیسے کہا کہ میں صحابی بنوں گا؟ تو کہا استاد جی میری اماں روزانہ رات میں سونے سے پہلے مجھے روز ایک صحابی کی کہانی سناتی ہے. جیسے وہ شیر آتا تھا اور جاتا تھا، یہ صحابی کی کہانی سناتی ہے. ہو سکتا ہے حکایات صحابہ سناتی ہو. گھر کی تعلیم کا کیا اثر ہے؟ دعوت کی محنت میں گھر کی تعلیم پر زور دیا جاتا ہے. اس کے فائدے کا بھی اندازہ لگائیے کہ میری اماں روزانہ ایک صحابی کا واقعہ سناتی ہے، کہانی سناتی ہے. مجھے وہ کہانی اتنی اچھی لگتی ہے کہ میں نے طے کر لیا ہے کہ میں کچھ بھی بنوں گا لیکن صحابی ہی بنوں گا. یہ گھر کی تعلیم اور ماں کی تربیت کا اثر ہے. اور